सामने मरवा पहाड़ी और ये 164 नंबर गेट मस्जिद अब्दुल्ला का, और यहाँ से रास्ता जाता है बबल फतह गेट की जानिब इस तरफ से खाना काबा शरीफ तरफ जो हाइसबान। इंशाल्लाह एक दो दिन है, माशाल्लाह आपको यहाँ पे काफी तादाद में हाइसबान देखने को मिलेंगे, जो हाइसबान 2026 हज के लिए हरम शरीफ की जानिब यानी कि मक्का की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। सामने 6 नंबर हमाम, बिल्कुल सुने सुने रास्ते लग रहे माशाल्लाह। ये सामने खाना काबा शरीफ, ये खूबसूरत मनाजर हाजी सबान तवाफ़े खाना काबा शरीफ कर रहे हैं। और अभी हम पहुंचे आज तारीख 16 अप्रैल 2026। अभी मैं खड़ा हूँ जिस तरह खाना काबा शरीफ का दरवाज़ा मुबारक है, सामने मुकाम इब्राहिम वाली साइड पे, और सामने क्लॉक टावर। अभी माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी मौसम बेहतरीन बन गया है। दिन को गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब जो मौसम है वो अल्लाह पाक जितने भी इस टाइम तेरे प्यारे घर को देख रहे हैं, अल्लाह पाक इन सब को फैमिली के साथ इस प्यारे घर की और प्यारे महबूब के घर की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जिस माँ बहन ने, जिस भाई ने, जिस बुजुर्ग ने मुझे दुआओं का बोला, या अल्लाह पाक उन सब की दुआएं कबूल फरमा, उन सब को इस प्यारे घर की और प्यारे महबूब के, या अल्लाह पाक प्यारे महबूब का सदका, प्यारे महबूब की आल औलाद का सदका, 1,24,000 पैगंबर का सदका, हसन हुसैन का सदका, बीबी फातिमा तो ज़हरा का सदका, या अल्लाह पाक मेरी माँ को सेहत तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह पाक प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का सदका, या अल्लाह पाक मेरी माँ को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और मेरी माँ का मेरे सर के ऊपर हमेशा साया कायम रख। सामने ये दारुल तौहीद है और हवा बहुत ही तेज चल रही है, ठीक है, मैक्सिमम 70-80 की स्पीड से हवा चल रही है इस टाइम। और मौसम देखें, सामने इस तरफ सूरज ग्रुप होने को जा रहा है, जबले काबा वाली साइड है, और पीछे जबले उमर और कलीन जो है वो ऐसे बाहर वाले सेन में। सामने ये दारुल तौहीद है और इस तरफ शिरका मक्का बिल्डिंग। और मैं किंग गेट से बाहर निकला हूँ, 79 नंबर गेट से। बादल काफी हो गया, जिस तरफ से जिस तरफ सूरज ग्रुप होता है उस जानिब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मौसम जो है बिल्कुल 5-6 घंटों में चेंज हो गया, यानी कि जितनी ज्यादा गर्मी आई थी खाना काबा शरीफ तक जाते उन गेटों की मालूमात है, और जितने भी रास्ते हरम शरीफ तरफ आते हैं उनकी मालूमात इसके ऊपर, और जितने वाशरूम है और कौन कौन सा वाशरूम औरतों के लिए, कौन कौन सा मर्दों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। प्यारे महबूब पे, प्यारे महबूब की आल औलाद पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान, आप देख रहे हैं अमानु पाड़ा चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में, अपनी हिफाज़त में रखे। हरम शरीफ की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नए आने वाले इमरान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें कि आपके तवज्जो से दूसरे लोग भी डेली खाना काबा शरीफ की ज़ियारत कर सकें। आज तारीख 16 अप्रैल 2026 और अभी जा रहा हूँ हरम शरीफ की जानिब। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हरम शरीफ में काम करता हूँ और डेली आप सबको खाना काबा शरीफ की ज़ियारत करवाता हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, आज सुबह नमाज फजर के बाद वापस निकलने अपनी गाड़ियों की जानिब रजा पार्किंग की तरफ। सामने रजा पार्किंग है और ये दूसरा रास्ता है, यानी कि दो रास्ते रजा पार्किंग के अंदर जिस तरफ गाड़ियां खड़ी होती हैं उस तरफ निकलते हैं, और ये दूसरा रास्ता है। और हर रास्ते के अंदर तकरीबन 6-6, 7-7, 8 गेट होते हैं। गेटों के सामने आके गाड़ियां खड़ी होती हैं और हाजी गेटों से निकलकर सीधे इस मेन जगह पे आते हैं, यानी कि इस मेन रोड में, और यहाँ से जाते हैं हरम शरीफ की जानिब। और ये रास्ता जिस तरफ प्यारे महबूब नबी पाक का घर मुबारक है उस तरफ से हरम शरीफ की तरफ इंटर होता है। इनकी जानिब मोहब्बल जन पार्किंग है, और तीसरी निशानदेही जो 2 खिड़कियों वाली बिल्डिंग है, और चौथी निशानदेही अबू जल हमाम। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, मौसम बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन जैसे ही 8:30-9 बजते हैं सूरज जो है वो कहता है फिर आज मैं हूँ, यानी कि फिर से वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की आंखें दिखाता है। और तकरीबन 3-3:30-4 बजे तक गर्मी काफी ज्यादा रहती है। आज आपके साथ शेयर करेंगे जैसा कि 2026 का हज जो है वो उसके लिए इंशाल्लाह 2 दिन बाद, यानी जैसे 16 अप्रैल 2026 है, 18 अप्रैल को पहली फ्लाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो कॉपरियों में बंदे काम करने वाले हैं या जो यहाँ पे आज़ाद रहते हैं ओवरसीज़ हैं, वो कैसे मक्का के अंदर रह सकते हैं, और उनके लिए यहाँ रहने के लिए उनको क्या क्या चाहिए वो डिटेल के साथ बताएंगे। अकेले जो ओवरसीज़ हैं वही नहीं, जो यहाँ के सऊदी अरब के रहने वाले, उनको भी मक्का के अंदर रहना, तो उनको क्या चाहिए जो मक्का के रहायशी हैं, तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको बताएंगे। ज्यादातर जितने भी ओवरसीज कंपनियों में काम करते हैं या आज़ाद करते हैं
ان کو یہاں پہ مکہ کے اندر کس طرح رہنے کی اجازت ملے گی اور اس کے لیے ان کو کیا کیا چاہیے، انشاءاللہ اس پہ آج ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ نارمل دنوں میں یہاں پہ کافی زیادہ رش رہتا ہے، یعنی کہ حائسبان کافی تعداد میں نماز فجر کے بعد حرم روڈ کی جانب نکلتے ہیں، لیکن ابھی دیکھیں بالکل سنے رستے ہیں، کوئی 2-4 حائسبان نظر آ رہے بس، زیادہ یہاں پہ جو لیبر حرم کے اندر کام کرتی ہے وہی صبح صبح نظر آ رہی ہے۔ یہ راستہ حرم شریف کی طرف انٹر ہوتا ہے غزہ پارکنگ کی جانب سے۔ یا سامنے حائسبان کچھ واپس باہر نکل رہے ہیں نماز فجر کے بعد حرم روڈ کی جانب۔ یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں جدہ کے لیے، مکہ کے اندر کہیں جانا ہے تو وہاں کے لیے، اور آگے جو غزہ کبری ہے وہاں سے بھی گاڑیاں مل جاتی ہیں جدہ طائف، جو 100-150 کلومیٹر قریب شہر ہے وہاں جانے کے لیے، لیکن زیادہ جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں جدہ کے اندر ہی گھومتی ہیں۔ یہ والی سامنے مروہ پہاڑی اور یہ 164 نمبر گیٹ مسجد عبداللہ کا، اور یہاں سے رستہ جاتا ہے باب الفتح گیٹ کی جانب۔ اس طرف سے خانہ کعبہ شریف کی طرف جو حائسبان غزہ پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں وہ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں حج رمضان کے اندر، یعنی کہ جب رش کافی زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے آج کل رش ہے ایسے نارملی حائسبان اس طرف نہیں آتے ہیں، وہ سیدھے جاتے ہیں جس طرح پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے ہوتے ہوئے باب السلام گیٹ کی طرف سے۔ لیکن جب رش کافی زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے حج اور رمضان ہوتا ہے، تو پھر حائسبان اس جانب آتے ہیں، کچھ یہاں سے باب الفتح گیٹ کی جانب اور کچھ سیدھے جاتے ہیں باب العمرہ گیٹ کی جانب جس طرف دارالتوحید ہے۔ یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں حرم شریف کا باہر والا سین، دارالتوحید والی سائڈ گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے، سورج جو ہے نا وہ آگ برسا رہا ہے، یہ سامنے بالکل خالی سین باہر والا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ 1-2 دن ہے، ماشاءاللہ آپ کو یہاں پہ کافی تعداد میں حائسبان دیکھنے کو ملیں گے جو حائسبان 2026 حج کے لیے حرم شریف کی جانب یعنی کہ مکہ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ سامنے 6 نمبر حمام، بالکل سنے رستے لگ رہے ہیں، گرمی کافی زیادہ ہے، یعنی گرمی جو ہے آستہ عروج کی طرف جا رہی، ابھی 36 ہو گیا یہاں کا درجہ حرارت، ہوا رکی ہوئی ہے 36 سے بھی کافی زیادہ گرمی لگ رہی ہے، یعنی کہ ابھی 36 ڈگری پہ بھی اچھی خاصی گرمی ہو گئی ہے۔ ایتھے مطلب ہے نا، ایتھے مسجد عبداللہ ایتھے نا وہ آواز تھوڑی جی ہور لگدی، وہ آواز تھوڑی ہور لگدی مطاف جی کھڑی گئی نا، مطلب اوتھے ماشاءاللہ بڑا ساؤنڈ ہوندا ہے، ہاں تے اوتھے ماشاءاللہ بڑا ساؤنڈ ہوندا ہے، ہاں مطلب یہ نا جویں ٹی وی چ بھی سن لو سکدے، مطلب سیم تھوڑی رلدی ملدی اتھے آواز ہوندی ہے، تے جویں مطلب پیچھے آ رہی ہے اوویں دی آواز نا مطلب بھاری پتلی جی نا نارمل جی ہوئی۔ پہنچے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب گراؤنڈ فلور پہ، یہاں پہ برآمدوں کے اندر بہت ہی کم رش ہے، یعنی کہ بہت کم تعداد میں حائسبان موجود ہے یہاں پہ ماشاءاللہ۔ یہ سامنے خانہ کعبہ شریف، یہ خوبصورت مناظر حاجسبان طواف خانہ کعبہ شریف کر رہے ہیں، اور ابھی ہم پہنچے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف گراؤنڈ فلور پہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بار بار اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ بار بار اس جگہ پر آئیں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، نماز عصر کے بعد حاجی صاحبان جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا اب باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب، اور آپ یہ خانہ کعبہ شریف کے خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آج تاریخ 16 اپریل 2026، ابھی میں کھڑا ہوں جس طرح خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے، سامنے مقام ابراہیم والی سائڈ پہ، اور سامنے کلاک ٹاور۔ ابھی ماشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، نیچے گراؤنڈ فلور پہ کافی موسم بہترین بن گیا ہے، دن کو گرمی کافی زیادہ تھی لیکن اب جو موسم ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، یعنی کہ جہاں نیچے کا جو گراؤنڈ فلور کی جو گرمی ہے
اس کی شدت میں بہت کمی آ گئی ہے۔ تقریباً 11-12-1 بجے یہاں پہ تقریباً 40 پلس ہو گیا تھا یہاں کا ٹمپریچر، لیکن اب ماشاءاللہ 32 پہ آ گیا، یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ابھی رش بھی کافی زیادہ ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ، اور آہستہ آہستہ حاجی صاحبان اب خانہ کعبہ شریف کی طرف، حرم شریف طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ تقریباً 2:30-3 بجے کافی ادارے ان کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو طواف کے لیے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے یہاں کے جو مقامی ہیں وہ بھی کافی تعداد میں آتے ہیں۔ 2 دن باقی ہیں، انشاءاللہ 18 اپریل کو اس پیارے گھر کی طرف، اس مقدس جگہ کی طرف، خانہ کعبہ شریف کی طرف حاجی صاحبان آنا شروع ہو جائیں گے 2026 کے حج کے لیے۔ اور میں اس مقدس جگہ پہ، اس پیارے گھر میں آپ سب کے لیے دعا دوں کہ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا میں کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں ہے، تو یا اللہ پاک یہ جو مقدس مہینہ ہے، یا اللہ پاک یہ جو مقدس دن جس کے لیے یہ حاجی صاحبان اس دفعہ خانہ کعبہ شریف کی طرف آ رہے ہیں، اس کے صدقے ان سب پہ اپنا کرم فرما، ان سب پہ اپنا رحم فرما، اور یا اللہ پاک جتنے بھی اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو فیملی کے ساتھ اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جس ماں بہن نے، جس بھائی نے، جس بزرگ نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان سب کو اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما، کہ وہ اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھیں۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہوش میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ، تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو دعائیں میں مانگ چکا ہوں وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو میں دعاؤں میں نہیں مانگ چکا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہم سب کے لیے امت مسلمہ کے حق میں بہتر ہے، یا اللہ پاک ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، یا اللہ پاک ہر ایک مسلمان کو زندگی میں ایک دفعہ اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ پاک تو بخشنے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے تو، یا اللہ پاک ہم سب پہ، امت مسلمہ پہ، دنیا کے جتنے بھی مسلمان دنیا میں موجود ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب پہ اپنا کرم، اپنے رحمت فرما۔ جو دنیا پہ موجود ہیں ان پہ اپنی رحمت کر، اور جو دنیا سے چلے گئے ان پہ اپنا فضل کر، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کو پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی میں نے دعائیں مانگی ہیں، پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ، حسن و حسین کا صدقہ، کربلا کا صدقہ، یا اللہ پاک میری دعائیں قبول فرما، اور یا اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ پاک میری ماں کو صحت، تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی اولاد کا صدقہ، یا اللہ پاک بی بی فاطمہ تو زہرا کا صدقہ، میری ماں کو صحت، تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ پاک اس کا ہمیشہ میرے سر پہ سایہ قائم کروا۔ یا اللہ پاک میری ماں کا سایہ ہمیشہ میرے باہر والے سین میں، سامنے یہ دارالتوحید ہے، اور اس طرف شرکا مکہ بلڈنگ، اور میں انفاق گیٹ سے باہر نکلا ہوں، 79 نمبر گیٹ سے۔ بادل کافی ہو گیا، جس طرف سے جس طرف سورج غروب ہوتا ہے اس جانب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ موسم جو ہے بالکل 5-6 گھنٹوں میں چینج ہو گیا، یعنی کہ جتنی زیادہ گرمی آئی تھی اتنا ہی ابھی موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اور یہ جو آپ کو بورڈز ملیں گے یہاں پہ جو عیسبان آ رہے ہیں ان کے لیے یہ کافی سہولت ہے، اور جو ابھی تک یہاں نہیں آئے ان کے لیے دعا دوں کہ اللہ پاک ان کو بھی لے کر آئے۔ اس کے اوپر کافی معلومات ہے، جتنے بھی گیٹ ہیں اور خانہ کعبہ شریف تک جاتے ہیں ان گیٹوں کی معلومات ہے، اور جتنے بھی رستے حرم شریف کی طرف آتے ہیں ان کی معلومات اس کے اوپر، اور جتنے واش روم ہیں اور کون سا واش روم عورتوں کے لیے، کون سا مردوں کے لیے، وہ بھی اس کے اوپر ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے۔ اور یہ LCDیاں بھی لگی ہوئی ہیں تقریباً جس طرف ابو جہل حمام ہے اس جانب بھی لگی ہوئی ہے، جس طرف 6 نمبر حمام ہے ادھر بھی لگی ہوئی ہے، اور جس طرف ابھی میں گھوم رہا ہوں یعنی کہ 4 نمبر حمام ہے، اس طرف کلاک ٹاور ہے اس طرف بھی لگی ہوئی ہے۔ تو ان کے اوپر بھی کافی زیادہ معلومات ہے، یعنی کہ حرم شریف کی طرف انٹر ہونے کے لیے، اور جتنے بھی رستے ہیں حرم شریف سے ملتے ان کی بھی ٹوٹل انفارمیشن اس کے اوپر ہے، یعنی کافی حاجیوں کے لیے یہاں پہ سہولتیں موجود ہیں، اور بھی کافی سارے یہاں پہ حاجیوں کے لیے سہولتیں بنائی جا رہی ہیں۔ راستہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتا ہے، یعنی کہ آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ لے تو یہ پہلا راستہ ہے جو حرم شریف کی طرف انٹر ہوتا ہے، اور یہاں پہ تقریباً زور کے بعد
ڈیلی 12 مہینے 30 دن کھانا جو تقسیم ہوتا رہتا ہے. اور سامنے مسجد حرم کا 88 نمبر گیٹ ہے. یہی سامنے جو گنبد ہے رائٹ سائڈ پہ یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے 95 نمبر گیٹ. اور سامنے جو چھوٹا گیٹ ہے جہاں سے حاجی صاحبان نمازی حضرات اندر جاتے ہیں وہ 88 نمبر گیٹ ہے. اور اس طرف یہ 4 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے اور 8 نمبر حمام اس طرف مردوں کے لیے. اس طرف شرکا مکہ بلڈنگ ہے اور اس جانب کلاک ٹاور ہے. اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ڈیلی بیس پہ کھانا تقسیم ہوتا ہے. زیادہ کے سامنے یہاں پہ حاجی صاحبان لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور کھانا لے بھی رہے ہیں. سامنے جوس بانٹے جا رہے ہیں, چاول, مرغی, لبن یعنی پانی, ہر طرح کا کھانا یہاں سے ملتا ہے. ماشاءاللہ موسم بہت ہی خوبصورت بن گیا ہے. اس ٹائم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی کافی تیز. اور یہاں سامنے جو 87 88 نمبر گیٹ ہے یہاں سے حاجی صاحبان داخل ہوتے ہیں نمازی حضرات. اس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے جہاں سے حاجی صاحبان احرام میں خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں اور جو اسپات آزاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں یا جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے آتے ہیں ان کے لیے یہ گیٹ قریب ہے. ابو جہل حمام والی سائڈ سے تو جو ابو السلام گیٹ ہے 19 نمبر گیٹ وہ بھی قریب ہے لیکن وہ بہت کم حاجیوں کو پتہ ہے اس کا کیونکہ اس کے اوپر گنبد نہیں ہے. یہ چار طرف گنبد ہیں. یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ پہ, کنگ فہد گیٹ, باب العمرہ گیٹ اور باب الفتح گیٹ, ان چاروں گیٹوں پہ گنبد ہے. اور ایک جو گیٹ ہے باب السلام گیٹ 19 نمبر گیٹ اس کے اوپر گنبد نہیں ہے. سامنے یہ دارالتوحید ہے اور ہوا بہت ہی تیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے, میکسیمم 70 80 کی سپیڈ سے ہوا چل رہی ہے اس ٹائم. اور موسم دیکھیں سامنے اس طرف سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے, جبل کعبہ والی سائڈ ہے اور پیچھے جبل عمر. اور کلین جو ہے وہ ایسے ابھی پڑے ہوئے ہیں, کلین نہیں لگائے ہیں. بارش والا موسم ہوا ہے. اللہ کرے ایک رحمت کی کافی زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت کرے کیونکہ جو ہوا چلتی ہے یہاں پہ وہ بھی کافی گرم ہوتی ہے. ایک اچھی بارش ہو جائے گی تو موسم جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوگا, موسم میں بدلاؤ ہوگا جو ایک دم گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے. ابھی ٹوٹل یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے, باب العمرہ گیٹ والی سائڈ کہیں بھی کلین نہیں لگے ہوئے. کلین جہاں رکھے وہیں بھی پڑے ہوئے اور بارش کے کافی امکان ہے. اور یہ کھانا جو کہ یہاں پہ تقسیم ہوتا ہے ڈیلی بیس پہ اور یہ یہاں سے انٹر ہوں گے 70 نمبر سے 70 جو حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں ان کو یہ 66 نمبر گیٹ قریب ہے. یعنی جنہوں نے کپڑوں میں طواف کرنا ہے وہ یہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب. اور اس جانب سامنے مسجد عبداللہ کا جو دارالتوحید والی سائڈ کا فرنٹ ہے. نمازی حضرات جو ہیں جبل کعبہ کی طرف سے جو آتے ہیں وہ زیادہ تر اسی طرف سے یعنی 114 نمبر گیٹ سے مسجد عبداللہ کی طرف انٹر ہوتے ہیں. اور یہاں پہ صفائی چل رہی ہے جو کہ حرم شریف کے اندر 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں چلتی رہتی ہے, چاہے خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ چاہے باہر والے سین میں. تو وہ اس طرف گاڑیاں گھوم رہی ہیں اور اس طرف یہ جو یہاں پہ زمین ہے اس طرف صفائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو برش وغیرہ پکڑے ہوئے ہیں. ابھی اذان مغرب ہونے والی ہے, جو یہاں پہ لیبر کام کرتی ہے اس کو چھٹی ہوگی, واپس نکل گئی اپنے روموں کی جانب. اور ابھی پہنچے غزہ پارکنگ میں. جو حاجی صاحبان حرم پر روڈ پہ رہتے ہیں وہ اس طرف سے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. اور یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں جدہ اور جتنے بھی قریب شہر ہے وہاں جانے کے لیے تقریباً 30% اور 70% یہ جو گاڑیاں ہیں یہ مکہ کے اندر گھومتی ہیں. اور پیچھے یہ میٹرو بس جو کہ یہاں مکہ کے اندر چلتی ہیں اور یہ مختلف گاڑیاں ہر اسٹیشن پر جاتی ہے. یعنی ان کا جو جتنے بھی اسٹاپ ہیں ان کے مختلف ہیں. اللہ 4 5 دن ایک ہفتہ ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کافی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے. ابھی دیکھیں بہت کم رش, یعنی کہ کوئی 2 4 حاجی صاحبان یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جو کہ حرم شریف کی طرف انٹر ہو رہے ہیں. اور یہ مین راستہ غزہ پارکنگ کی طرف سے جو حاجی صاحبان حرم شریف یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں اس جانب یہ غزہ پارکنگ ہے. اور یہ روڈ جس طرف مسجد جن ہے حرم روڈ کی جانب, جس طرف جنت المالا قبرستان ہے, انشاءاللہ ایک ہفتے تک یہاں پہ کافی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے. ٹوٹل یہ غزہ پارکنگ اندر یہ 2 راستے انٹر ہوتے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب جو گاڑیوں کی مدد سے حاجی صاحبان آتے ہیں, ایک اس طرف سے اور ایک اس طرف سے. یہ جو حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں نماز مغرب کے لیے. زیادہ تر یہ جو حاجی صاحبان ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں کے مقامی ہیں. تقریباً جتنے بھی حاجی صاحبان دوسرے ملکوں سے آئے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں اور سختی یہاں پہ کافی زیادہ ہو گئی ہے.
रूमों के अंदर जाकर छापे मारे जा रहे हैं और जितने भी अनलीगल यहाँ पे हैं या जिनके पास या परमिट नहीं है मक्का दखूल का, मक्का में रहने का, उनको यहाँ से पकड़ के निकाला जा रहा है। क्योंकि तकरीबन एक हफ्ता पहले ही इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, बोला था, इन्होंने बताया था कि जिसके पास मक्का का हकामा नहीं है और दूसरा जिसके पास यहाँ रहने का परमिट नहीं है मक्का के अंदर, उनको मक्का छोड़ के बाहर जाना है। चाहे वो ओवरसीजी है या मतलब कि ओवरसीजी, कोई भी ओवरसीजी है जिसका हकामा है। और दूसरा ये हो कि जो यहाँ के साफ ज़ाहिर है जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको भी, जिनके पास परमिट नहीं है, उनको जाना होगा, या तो परमिट बनाना होगा लाजम, नहीं तो फिर मक्का छोड़ के यहाँ से निकलना है। और ओवरसीज जो है वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है जो यहाँ पे आज़ाद रहते हैं और तकरीबन 70 से 80% वो वापस चले जाएंगे और कुछ चले गए होंगे क्योंकि पिछली दफ़ा रूमों के अंदर जाकर हर एक बेड और हर एक बेड के नीचे वाला हिस्सा तक जो है ये इन्होंने यहाँ पे देखा है। इतनी गहराई से चेकिंग हुई है। तो इस दफ़ा खुद ही वो, या तो वो परमिट बनाएंगे, अगर परमिट नहीं बना तो वो खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। इस दफ़ा जुर्माना भी होगा, यानी कि पहले तो सिर्फ पकड़ के बाहर छोड़ आते थे मक्का की हदूद से बाहर, लेकिन इस दफ़ा जो यहाँ पे अनलीगल बंदा पकड़ा गया जिसके पास परमिट ना होगा उसको जुर्माना भी होगा। काफ़ी ज़्यादा जुर्माना है, यानी कि मैक्सिमम 10 से 15 हज़ार रियाल। तो इससे बेहतर यही है कि जितने यहाँ के देख रहे हैं उनको पता भी होगा, अगर नहीं कोई है जिसको नहीं पता है उस अगर वीडियो जाती है तो उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। 10 से 12 हज़ार या मुमकिन 14 हज़ार तक हज का परमिट बन जाता है। तो अल्लाह ना करे ऐसा टाइम आएगा जुर्माना हो 10 से 15 हज़ार, उससे बेहतर है वो बना लें या फिर मक्का से बाहर चले जाएं हज तक के लिए, यानी कि जब तक हाजी साहबान यहाँ पे हज अदा नहीं कर लेते तब तक। क्योंकि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सख्ती है पहले से, यानी कि पहले ही बहुत ज़्यादा सख्ती थी पिछले साल, लेकिन अब उससे डबल सख्ती है। यानी कि एक बंदा चेक होगा, जितने यहाँ पे शिरके हरम के अंदर काम कर रहे हैं उनका जो मेन आदमी, उनको बता दिया गया है, उनको आगाह कर दिया गया है, उनको बड़ी सख्ती से बोला गया है अगर इनके परमिट बना सकते हो तो परमिट बनवाओ, अगर यहाँ के दखली के परमिट नहीं बना सकते हो तो आप इनको वापस बाहर छोड़ो। लेकिन वो टाइम गुजर गया है, वो लास्ट 16 यानी कि आज का दिन था। और इंशाल्लाह आज से तकरीबन 99% हाजी साहबान जो है यहाँ के रहने वाले, उन्होंने अपने जितने भी हाजी साहबान जिन्होंने अब हज करना है या जिन्होंने यहाँ पे मक्का के अंदर रहना है, उन्होंने परमिट शो कर लिए हैं, परमिट शो करवा लिए हैं। अब वो बेफिक्र हो गए। आज 16 लास्ट है, 14 थी जितने भी यहाँ पे रहने वाले, लेकिन अब 16 है तो उनको यहाँ पे इशू जो है ना परमिट शो करवा दिया है। अब हाजी साहबान वही यहाँ पे रहेंगे जिनके पास परमिट होगा, नहीं तो कोई यहाँ पे काम करने वाला है या यहाँ पे रहने वाला है, किसी रहायशी है यहाँ का, उनको मक्का हर हाल में छोड़ना होगा। और ये रास्ते जो कि गजा पार्क के अंदर बनाए हुए हैं और जहाँ से हाजी साहबान बसों से उतरकर, गाड़ियों से उतरकर हरम शरीफ की तरफ जाते हैं, यानी कि 4 रास्ते मेन हैं जो गजा पार्क की तरफ इंटर होते हैं। और उन चारों रास्तों से हर रास्ते में 8 से 10 12 छोटे छोटे गेट होते हैं जहाँ से हाजी साहबान, यानी कि जो गाड़ियाँ बिल्कुल सामने आ खड़ी होती है, गाड़ियाँ से उतरकर हरम शरीफ की तरफ जाते हैं और हरम शरीफ से वापस गाड़ियों में आकर बैठते हैं। ये देखिए जैसा कि ये गाड़ी बिल्कुल छोटे दरवाजे के सामने खड़ी हुई है और हाजी साहबान गाड़ी से निकलते ही जो छोटा दरवाजा वहां से पार करेंगे और जो मेन अंदर रास्ता बनाया हुआ है उसके अंदर चलना शुरू हो जाएंगे हरम शरीफ की जानिब। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म का यहाँ पे इंतजाम किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें कि आपके तौर से दूसरे लोग भी डेली खाना काबा शरीफ की ज़ियारत कर सकें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।